بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت سوال ہے جو عبداللہ بن مسعود اپنے نبی سے پوچھ رہے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس شخص نے ان نمازوں کو ان کے مقررہ وقت پر اچھی طرح وضو کر کے خشوع اور خضوع سے ادا کیا تو اللہ پر اس کا یہ حق ہے کہ وہ اسے بخش دے، اس کی مغفرت کر دے، اور جس نے نماز میں کوتاہی کی اللہ پر اس کی مغفرت و نجات کی کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے تو عذاب دے چاہے تو بخش دے۔ ناظرین کرام، جب بھی نماز ادا کرنی ہو، صاف ستھرے، سنجیدہ، مہذب اور سلیقے کے کپڑے پہن کر نماز کو ادا کرنا چاہیے، کیونکہ نماز میں بندہ اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس سے ہم کلام ہوتا ہے، اس سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ایک آیت کریمہ میں بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو، ہر نماز کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ ہو جایا کرو۔ علماء فرماتے اس سے مراد یہ ہے کہ جو تمہارے پاس بہترین پوشاک ہے، جو بہترین لباس ہے، وہ پہن کر نماز ادا کیا کرو۔ اسی طرح ناظرین کرام، نماز کو اس طرح خشوع و خضوع سے پڑھنا چاہیے کہ بندے کے دل پر اللہ کی عظمت و جلال کی ہیبت طاری ہو۔ نماز میں بلا وجہ ہاتھ پیر ہلانا، داڑھی میں خلال کرنا، ناک میں انگلی ڈالنا، کپڑے سنبھالنا، یہ سخت بے ادبی کی حرکتیں ہیں، ان سے سختی کے ساتھ پرہیز کرنا چاہیے۔ نماز در حقیقت اللہ سے قرب حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نماز اس طرح پڑھنی چاہیے گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا پھر کم سے کم یہ احساس تو ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس کے حضور سجدہ کرتا ہے، جب وہ اس کے حضور سجدہ کرتا ہے۔ پس تم جب سجدہ کرو تو سجدے میں خوب دعا کیا کرو۔ سامعین کرام، نماز بڑے ذوق و شوق سے پڑھنی چاہیے۔ رسمی نماز در حقیقت نماز نہیں ہے۔ ایک وقت کی نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا بے چینی اور شوق سے انتظار کرنا چاہیے۔ امام ابن ماجہ وہ ایک حدیث میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک دن مغرب کی نماز کے بعد کچھ صحابہ عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے تھے مسجد میں بیٹھ کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تشریف لائے اور آپ اس قدر تیز تیز چل کر آئے کہ آپ کی سانس پھول گئی تھی۔ آپ نے فرمایا، لوگوں خوش ہو جاؤ، تمہارے رب نے آسمان کا ایک دروازہ کھول کر تمہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، تمہیں فرشتوں کے سامنے کیا، اور فخر کرتے ہوئے فرمایا، دیکھو انظروا عبادی، میرے بندوں کو دیکھو، ایک نماز ادا کر چکے اور دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، نماز لاپرواہی کے ساتھ جلدی جلدی نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ حضور قلب کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور دل و دماغ، احساسات و جذبات اور خیالات، ہر چیز کو چھوڑ کر پوری یکسوئی اور دھیان کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ یاد رکھیں، حقیقی نماز وہی نماز ہے جس میں اللہ کی یاد ہو۔ اسی طرح جو منافقین ہوتے ہیں، ان کی نماز اللہ کی یاد سے خالی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور بڑی اہم اور ضروری بات یہ ہے نماز کے بارے میں کہ نماز کے باہر بھی نماز کا حق ادا کرنا چاہیے۔ نماز کے باہر بھی نماز کا حق ادا کرنا چاہیے، اور پوری زندگی کو نماز کا آئینہ بنانا چاہیے۔ جس طرح ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کے اطاعت و فرما برداری میں ہوتا ہے۔ ہماری آنکھیں نماز میں ادھر ادھر دیکھتی ہیں، نہ ہماری زبان سے کچھ نکلتا ہے، نہ ہم اپنی جگہ سے ادھر ادھر ہوتے ہیں، بلکہ جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اسی طریقے سے ہم نماز میں تمام ارکان ادا کرتے ہیں۔ نماز سے باہر بھی یہی مطلوب ہے کہ ہماری آنکھ بے حیائی کی طرف نہ جائے، ہمارے ہاتھ ظلم نہ کریں، ہماری زبان کسی کو دکھ نہ دے،
اسی طریقے سے نماز میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ نماز بے حیائی اور فحاشی سے روکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھنے والوں کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح سوکھی ٹہنی کو زور سے ہلانے سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ ناظرین کرام، فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اور کثرت سے نوافل پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جو شخص فرض نمازوں کے علاوہ دن رات میں 12 رکعت پڑھتا ہے، کون سی 12 رکعت؟ یہ سنتوں کی بات ہو رہی ہے، 2 فجر میں، 6 ظہر میں، 2 مغرب میں اور 2 عشاء کی نماز میں، فرمایا 12 رکعت پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کتاب و سنت میں ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔